ہلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چند حقائق آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کہ میں اکثر علماء کو سنتا ہوں جو مختلف چیزیں پیش کرتے ہیں اسلام کے بارے میں. آج ایک نیا امام مہدی بھی آ گیا ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں اس کی بات کرو. تو زمانہ تو آ چکا ہے امام مہدی کا نا، بلکہ گزر چکا ہے. 14ویں صدی کے اینڈ پر تمام علماء اس جو پرانے تھے اس وقت انتظار کر رہے تھے کہ امام مہدی اور مسیح ابن مریم نے نازل ہونا. تو میں صرف عوام کو جو بھی ہیں اردو سنتے ہیں، ہندی بولتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، انگلستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو سمجھانے کی یہ کوشش کروں گا کہ دیکھیے آپ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت اس پر چلنے کی کوشش کریں. میں اگر دیکھوں تو میں ڈاکٹر اسرار احمد کو بھی بڑا پسند کرتا ہوں، محمد علی انجینئر کو بھی پسند کرتا ہوں کہ وہ اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن کچھ کمیاں بھی ہیں اس طرح. اور لیکن جو میری ذہن میں ایک بات آتی ہے ایز اے مسلمان ہونے کے، کہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان سے ہیں وہ نازل ہوں گے آسمان سے نا، وہ فوت ہو چکے ہیں. لیکن ایک بات جو میں بڑی غور سے میں اپنی سمجھ کے مطابق آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں عالم دین نہیں ہوں، کہ میں کوئی عالم دین ہوں یا کوئی میں فلاسفر ہوں، میں کوئی اور. حالانکہ 14ویں صدی کے اینڈ پر آنا چاہیے تھا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسیح آئے، 1400 سال بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، وہ حضرت موسیٰ کے مسیح تھے. اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسیح آئے انہوں نے آنا تھا. لیکن مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسیح نے نازل ہونا ہے آسمان سے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص فوت ہو چکا ہو اور وہ دوبارہ آسمان سے نازل ہو؟ میرا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. میرا ذہن اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ جو مر گیا وہ تو مر گیا ہے. کسی زندہ کو آپ اٹھا ہی نہیں سکتے، آسمان پہ کس طرح اٹھا سکتے ہیں؟ بلکہ میں تو اتنا مجھے احادیث یا قرآن کا اتنا علم نہیں ہے، لیکن میں ذاتی اپنی سوچ کے مطابق ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو کیونکہ خدا تعالیٰ جب حضرت قرآن جیت کی وہ میں آپ کو کس وقت اگر ضرورت ہوگی تو وہاں سے وہ آیت بھی نکال کے دکھا دوں گا کہ قیامت والے دن جب خدا تعالیٰ حضرت، میں تو زیادہ قرآن جیت پہ یقین رکھتا ہوں، احادیث بھی ہیں جو قرآن سے مطابقت رکھتی ہوں، وہ احادیث ٹھیک ہے، میں ان کو ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن جیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہیں کہ اے عیسیٰ، جب تو ان میں تھا تو نے کیا ان کو خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا نہیں کہ انہوں نے دوسرے لوگوں کو معبود بنا لیا ہے؟ میں قرآن جیت کا ایگزیکٹ اس وقت ترجمہ نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر جب کوئی بات کرے گا تو میں اس کو پیش بھی کر دوں گا وہ آیت. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ خدا تعالیٰ میں تو ان کو توحید کا، یعنی ایک خدا کا تبلیغ کر کے آیا تھا، بتا کے آیا تھا،
جب تو نے مجھے وفات دے دی، یعنی مجھے لمحہ تو وفات نہیں، تو پھر تو ہی ان کو جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مجھے تو علم نہیں، میں تو تیرے پاس آ گیا ہوں۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا، ایک شیعہ وہ مذہب کے ہیں، وہ کہنے لگے کہ اپنے اس خطاب میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے بھی ایک بات پوچھی، یہ قرآن مجید کا تذکرہ ذکر ہو رہا ہے، وہ آیت میں آپ کو پھر کس وقت سنا دوں گا۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں میں نے بھی آپ سے ایک سوال کرنا ہے خدا تعالیٰ سے، بڑے اچھے رنگ میں انہوں نے اس کو پیش کیا شیعہ عالم نے نا۔ تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کیوں نہیں، تم پوچھو مجھ سے۔ تو انہوں نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا خدایا تو ہر چیز کو جانتا ہے، تجھے علم نہیں ہے کہ میں ان کو کیا تعلیم دے کے آ رہا ہوں جو تم مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی قیامت سے 40 دن پہلے، آج کے لیے مان لیا انہوں نے 40 سال پہلے وہ نازل ہوں گے، اور وہ آ کے خنزیروں کو قتل کریں گے، اور ان کو کریں گے، کیا نام ہے، سلیبوں کو توڑ دیں گے پکڑ کر۔ اب ایک شخص آئے گا جو آسمان سے اترے گا، اول تو میں آج تک کئی لوگ جو سے ہیں نا، انہوں نے خانہ کعبہ میں آ کر نا مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن کوئی ان کو پمپنے نہیں دیتا، مار دیتا پکڑ کر۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، کوئی آ کے مسیح اور مہدی کی کہے کہ میں ہوں، میں وہی مسیح جس نے آسمان سے اترنا تھا، اگلے دوسرے دن اس کا لوگ نپ دیں گے، اس کو پکڑ کے نا اس کو قتل کر کے رکھ دیں گے۔ تو میں یہی قرآن مجید کی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال کے بعد آ کے یہی کام کرتے رہ جائیں گے کہ ان کو ہی مارتے جائیں گے، تو پھر آپ لوگوں کو کیا تبلیغ کر کے جائیں گے جو یہ عیسائی ہیں، جو مسلمان ہیں؟ آپ تو آگے سے ہی پہلے سے ہی مسلمان ہیں، آپ کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ آپ کو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا پہلے ہی اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین ہے، اور توحید پر ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے جو دوسرے مذاہب کے لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم تو جو مسلمان لوگ ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا گھسیٹا جاتا تھا ان ریتوں پر، اور گرم گرم ریتوں پہ، لیکن وہ آہد کے نعرے لگاتے تھے۔ تو یہی بات اب آپ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے نازل ہونا ہے وہاں سے، آسمان سے۔ جب خدا تعالیٰ قرآن مجید میں اس آیت میں واضح طور پر بتا رہا ہے کہ وہ تو مجھ سے، آپ قرآن مجید کی آیت میں پھر آپ کو بتا دوں گا کسی وقت، اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لے۔ تو وہ کسی عیسیٰ نے اب نہیں آنا، جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے۔ اس کی چند ایک شہادتیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی قادیانی ایسے ہیں، قادیانی نے یہ دعویٰ کیا، وہ غلط ہے، اس لیے آپ قادیانیوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ کس طریقے سے آپ قادیانیوں پہ ظلم کر سکتے ہیں؟ میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ جو آئے وہ کہے سر تن سے جزا کر دو، سر تن سے جزا کر دو۔ اس تعلیم کی، یہ تعلیم آپ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ حدیث نکال کے اپنی بنائی ہوئی حدیثیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیا نام ہے اس سے، اپنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ وہ احادیث پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پہلو تو میں آپ کو بتا دوں، آج میں اسی پہ ہی اکتفا کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا مختلف موضوعات پہ نا۔ پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس حساب سے زندہ ہے آسمان پر؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ
اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورفانی وجبرنی ورزقنی. اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورفانی وجبرنی ورزقنی. تو جو ہم یہ ورفانی کی دعا کرتے ہیں تو پھر یہ بھی رفع سے ہی نکلا ہوا لفظ ہے نا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی آسمان پہ اٹھا لیا جائے؟ آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں؟ رفع کا تو مطلب اگر یہی ہے کہ آسمان کی طرف اٹھا لیا تو پھر کس طرح آپ میری عقل نہیں کام کرتی اس چیز پر. کوئی بڑے بڑے علماء ہیں تو مجھے اس چیز پر نہ سمجھا دیں. میرا دماغ یہ کام نہیں کرتا کہ یہ آسمان پر زندہ ہے. کوئی سائنس سے مجھے بتا دیں، کوئی کسی قرآن جیت سے ثابت کر دیں. سب سے بڑی کتاب تو ہمارے لیے قرآن پاک ہے، اس سے بڑی اور کوئی کتاب ہی نہیں ہے. باقی بائبل وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو ان کو بھی پڑھیں، ان سے بھی آپ کو جو علم ملتا ہے، لیکن آخری کتاب تو ہماری جو ہے وہ قرآن مجید ہے نا مسلمانوں کے لیے. احادیث وہ ہیں جو دوسرے لوگوں نے اکٹھی کی ہیں، مختلف قسم کی ہزاروں قسم کی احادیث ہیں. اگر آپ ان احادیث پہ ہی صرف عمل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو قرآن نے تو کوئی علم ہی نہیں دیا. پھر آپ کو قرآن ہی تو ہماری ہدایت کے لیے نکلا ہے. آیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ہماری تعلیم دی ہے ہمیں، تو پھر تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن جت سے ہٹ گئے پیچھے. تو حدیثیں سے مختلف لوگوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں، ہزاروں حدیثیں ہیں. کوئی کہتے ہیں بخاری کی اچھی ہیں، کوئی کہتا ہے مسلم کی اچھی ہے، کوئی مجھے نہیں پتا. لیکن ہاں اگر ایسی حدیث ہوگی جو قرآن جیت سے مطابقت رکھتی ہوگی، جو قرآن کہہ رہا ہے اس کی تائید کر رہی ہوگی، تو میں اس پہ اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہوگی. ایسے ہی نہیں میں حدیثوں پہ یقین کرتا. حدیثیں تو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کیا کیا اکٹھی کی ہوئی ہیں. یہ میرا ذاتی فعل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں کو یہ چیز سمجھ ہونی چاہیے. اب میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو دوسرے معاملے پہ آؤں گا. اگر کسی کو اس بات پہ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں نے کوئی صحیح طرح نہیں کیا، تو میں آپ کو یہ آیات بھی جو ابھی میں نے بتائی ہیں کہ خدا تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، وہ تو کہیں گے کہ یا خدایا تو میں تو ان کو توحید کی تعلیم دے کے آیا تھا، تجھے نہیں علم اس بات کا. تو جب وہ قرآن جس قیامت کے دن مکالمہ کر رہے ہیں تو وہ کس طرح دوبارہ آئے نازل آسمان سے نازل ہوں گے وہی مسیح؟ وہ تو آ ہی نہیں سکتے، وہ تو فوت ہو چکے ہیں. تو کوئی شخص اس پہ مجھ سے بحث کرنا چاہتا ہے تو آ جائے. میں ایک مسلمان ہوں اللہ کے فضل سے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ تم کوئی کہے گا کہ جی میں دل سے نہیں پڑھتا. یہ بات تو حضرت اسامہ سے جب انہوں نے قتل کر دیا تھا ایک کافر کو، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے اسامہ تیرا کیا حال ہوگا جن خدا تعالیٰ تجھ سے یہ بات کرے گا کہ تم نے کیوں بے گناہ کو قتل کر دیا. تو اس سے مراد ہے کوئی ظاہری کلمہ بھی پڑھتا ہے تو آپ اس کو مسلمان ہی سمجھے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اپنے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو ماننے والے ہیں، ان کو آپ کس طرح کافر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اس نے کسی نے مجھ سے بات کرنی ہے تو کر لے، یا مجھے نہیں پتہ ہوگی تو میں بڑے بڑے کوئی علماء ایسے تلاش کروں گا. یہ تو میں ذاتی طور پہ اس وقت بات کر رہا ہوں کہ جو میری ہیلپ کر سکیں. اس لیے برائے مہربانی جو عیسیٰ جس نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں، اور آپ جتنے بھی مہدی اور اس کا اقرار کریں گے کہ ہم مہدی ہیں یا ہم عیسیٰ ہیں، آپ لوگ حدیثوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو بہو یہی چیز جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس کے معنی بڑے ان کے مطلب اور ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتا خدا تعالیٰ کی باتوں کا؟ اصل پڑھنا ہے تو قرآن کو پڑھے، قرآن سے ثابت کرے اس چیزوں کو. احادیث تو کئی لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں. تو اس لیے
نہیں، میں نہیں کہ حدیثوں کو مانتا نہیں ہوں، ڈیفینیٹلی میں، لیکن قرآن کو میں پریفرنس دیتا ہوں، اس کے بعد میں احادیث پہ ہاں اگر کوئی حدیث مل رہی ہو اس کے ساتھ قرآن جی کے ساتھ، بے شک وہ مجھے بتائے تو پھر میں آپ کی بات کو مان بھی لوں گا، لیکن جو حدیث قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی اس کو میں نہیں مانوں گا۔ اس میں تو لاکھوں حدیثیں ہیں، ایسے ہی وہ کسی نے کسی سے روایت کی، کسی نے کسی سے روایت کی، تو وہ یہ کہہ دیا، تو وہ عجیب ہے، عجیب عجیب قسم کی حدیثیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہاں، تو میں آج اس پہ ہی اپنا اس کو ختم کرتا ہوں، بہت لمبا ٹائم ہو گیا ہے، لمبا کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، مشکل تو نہیں میرے لیے، میں تو ایک دو گھنٹے کا بھی بول سکتا ہوں ان چیزوں پر، کیونکہ مجھے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، مجھے اپنے خدا سے پیار ہے۔ جس شخص کو اپنے خدا سے پیار ہو اور اپنے محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایسا ڈکٹیٹر بن جائے کہ وہ سمجھے کہ جس نے یہ بات کہہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ کافروں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان پر کیوں حملے کر رہے ہیں اس قسم کی؟ آپ کو اگر وہ کافر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دینا ہے۔ وہ عیسائی اور یہودی نہیں مانتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم کس طرح کر لیں گے؟ کیا ان کو قتل کریں گے ہم جا کر؟ نہیں 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 نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کل کو لوگ مجھے یہودی کا وہ تانا دینا شروع کر دیں، کوئی کہے جی یہ کرسچن ہے، کس طرح میں کرسچن ہو گیا ہوں؟ میں تو مانتا ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں نہیں، یہ نہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو نہیں مانتا، سب نبیوں کو مانتا، جتنے بھی قرآن جیت میں آئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی 1,24,000۔ صرف میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے۔ اگر اس چیز پر مجھے کوئی ثابت کرنا ہے، قرآن مجید کی یہ آیت اتنی واضح ہے، اتنی واضح ہے، جو رکھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے۔ اب امام مہدی نے کس طرح اترنا ہے نیچے، اس بارے میں پھر آپ کو بات بتاؤں گا۔ اچھا جی، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔